Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. چلا گیا وہ جو ابھی خلیل الدین قمر کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, خلیل الرحمان قمر صاحب کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, جن کی وجہ سے وہ زیر عتاب آئے ہیں, تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو تو پیمرا میں نوٹس دیا ہے, اس خاتون کو کوئی نوٹس نہیں دیا. حالانکہ ایک متفقہ اصول ہے کہ جو پہل کرتا ہے بد کلامی کی وہ ظالم ہوتا ہے. اصل میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ کسی پر اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے بھی بری بات نکلتی ہے, تو وہ مظلوم ہے, وہ جواب میں کہہ رہا ہے. تو اصل ظالم کون ہے؟ جو پہل کر رہا ہے. اس خاتون کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے وہ ٹویٹ پڑھ کے سنائی اس خاتون کی. ان کا اسٹائل دیکھو صحیح ہے نا بات کرنے کا. بار بار درمیان میں یہی کام اگر کوئی مولوی کر رہا ہوتا, کوئی مولانا صاحب کر رہے ہوتے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, اینکر چھوڑتے پھر ان کو, کہتے مولانا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن وہ خاتون چونکہ پری پیڈ ہیں, وہ پیسے لے کے ایک, جہاں تک ہمیں معلومات ہیں, پیسے لے کے ایک معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو وہ الٹا سیدھا بولے جا رہی ہے. لیکن آپ انتہائی افسوس کہ آپ باقی جتنے پروگرام دیکھیں, دو ایک آدھ کو چھوڑ کر, جتنے بھی ٹی وی کے اینکرز ہیں وہ سارے مخالفت کر رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی, اور اس آدمی کو اکیلا کر دیا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ مولانا ٹائپ کا کوئی آدمی ہوتا نا پھر کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہے بولنا, وہ کیسے پروموٹ, وہ آدمی لبرل ہے, یعنی مشہور یہ کہ ظاہر ڈرامہ نگار ہے, تو کہہ رہے یار یہ لبرل لوگوں میں بھی اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ اگر پائے جائیں گے تو پھر تو ہم بالکل بھی پنپ نہیں سکتے. اس لیے اس کی اسپیچ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ اس کو اتنی اہمیت سے نہیں دیکھ رہے ہوگے, لیکن دنیا بہت اہمیت سے دیکھ رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے کسی مولانا کی تقریر نہیں ہے. ایک شخص جو ڈراموں کا رائٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ بدتمیزی ہے, پرلے درجے کی بے حیائی ہے. ہمارے فیملی سسٹم جو ہمارا خوبصورت نظام ہے, میاں بیوی کا, بہن بھائیوں کا, ماں بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا, بیٹی اور باپ کا, مرد کی بار بار مخالفت کر کے عورت اور مرد کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی جا رہی ہے. محبت کے بجائے ایک دوسرے کا باغی بنایا جا رہا ہے. جب بہنیں گھر میں بھائیوں سے لڑیں گی کہ ہم نے تمہاری نہیں ماننی, بیٹیاں باپ سے لڑیں گی کہ میں نے اپنی زندگی اپنی منمانی گزارنی ہے, اور بیوی جب شوہر سے لڑے گی میں اپنی زندگی کی مالک ہوں, تو یہ ریلیشن آپس میں ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ریلیشن تو یہی بنتا ہے بھائی, بہنیں بھائیوں کی مان کے چلتی ہیں, بھائی پھر ان کے لیے جان لٹا دیتے ہیں. ہمارے معاشرہ خدا کی قسم بہت اچھا معاشرہ ہے. کچھ چیزیں منفی ہیں, خیر ہمارے معاشرے میں غالب ہے. میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون کی شادی, انہوں نے بتایا کہ میرے کزنوں نے مجھے گفٹ بھیجا ہے باہر سے. کوئی سعودیہ سے بھیج رہا ہے کہ بھی ہماری کزن کی شادی ہو رہی ہے, کوئی یو ایس اے سے بھیج رہا ہے, بڑے لبرل سا خاندان ان کا. کزن تک اپنی یعنی کزن کی شادی پہ کیا کر رہے ہیں, بہن سمجھ کے گفٹ بھیج رہے ہیں. یار کزن ہے لیکن بہنوں کی طرح ہوتی ہے, وہ گفٹ بھیج رہے ہیں کہ یار ہماری کزن کی شادی ہے. تو کتنا اچھا ہمارا فیملی سسٹم ہے. باپ تو بیٹیوں کی وجہ سے کس قدر بیٹیوں کی فکر کرتا ہے باپ. کتنے لوگوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں یار بیٹی کی فکر کھا گئی ان کو, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ کو فالج ہو جاتا ہے یار بیٹیوں کی فکر کھا گئی. تو یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے نا, یہ رشتے ختم ہو جائیں گے اگر عورت کہے گی میں آزاد, میری مرضی میری مرضی میری مرضی میری مرضی, تو بھائی پھر تو یہ سارے رشتے کیا ہو گئے؟ باپ کہے گا تیری مرضی ہے تو میں تجھے کیوں پالوں بھائی, جب تو نے ہر چیز اپنی مرضی تو کھا رہی ہے بس مجھے بیٹھ کے, تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے میرے گھر میں, نہ تو مجھے دیکھ کے سر پہ چادر لیتی ہے, نہ کوئی حیا کا کوئی عنصر نظر آتا ہے. کہ بیٹیوں پر تو سر پہ چادر اچھی لگتی ہے, بیٹیاں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے باپ کو. باپ کو اپنی بیٹیوں کا آدھا لباس اچھا نہیں لگتا, بھائیوں کو بہنوں کا آدھے آدھے کپڑے اچھے. وہ الگ بات ہے کہ کلچر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے, لیکن فطرت نہیں ہے, یہ نیچر یہی ہے. بھائی چاہتا ہے جب بہن میرے سامنے آئے پراپر ڈریس میں آئے. بھائی شوہر کا رشتہ الگ ہے, بھائی کا رشتہ الگ ہے, باپ کا رشتہ, جو لباس شوہر کے سامنے پہننا چاہیے وہی باپ کے سامنے بھی ہے, وہی بھائی کے سامنے بھی ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہوتا باپ اور بھائی کو, لیکن کلچر کی وجہ سے وہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, برداشت کیا. یار اب کیا کریں, سبھی ایسا کر رہے ہیں. بیٹیاں اچھی لگتی ہیں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں ہو اور سر پہ ان کے
چادر ہو. کیسی پیاری لگتی ہے بچی, کیسا وقار آتا ہے اس کے اوپر, باپ کا دل چاہتا ہے اسے پیار کرنے کا. اور اونچی آواز سے بات نہ کر رہی ہو باپ کے سامنے. خدا کی قسم ان لبرل لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آ کے کبھی دیکھا کرو دیندار گھروں میں کیسے خوبصورت رشتے ہیں باپ بیٹیوں کے, بھائی بہنوں کے, کیسا سکون تمہیں نظر آئے گا. تمہارے پاس یہ سکون چونکہ ہے نہیں, تم چاہتے ہو کہ جیسے ہم مادر پدر آزاد ہیں اور ہمارے گھروں کا خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا. بھائی آج تھوڑی سی اونچی آواز سے بہن کے سامنے بات کرتا ہے, اس نے چونکہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی جیسی خاتون کی تقریریں سنی ہوئی ہوتی ہیں, فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. حالانکہ مرد کی فطرت ہے غصہ آنا, وہ کبھی کبھار غصہ کرتا ہے تو عورت کو حکم ہے اس کو برداشت کرو, یہ اپنے غصے کی تلافی کر لے گا. مرد کو جب غصہ آتا ہے نا, یہ آتا ہے, یہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے, نگران بنایا ہے. نگران غصے والا ہوتا ہے خود بخود. نگران اگر میٹھا ہو جائے نا تو لوگ اس کو بیچ کے کھا جائیں. دیکھو پولیس علاقے کی سربراہ ہوتی ہے نا, یعنی چوروں کو پکڑنے کے لیے, جرائم کے خاتمے کے لیے. آپ سے جب پولیس والا کوئی بات کرے گا 2 دفعہ اخلاق کے ساتھ کرے گا, تیسری دفعہ بولے گا بھائی جو آپ مثلا آپ کو گاڑی روکی اس نے, پہلی دفعہ تو اگر امریکہ میں ہوگا تمیز سے بات کرے گا, ہمارا والا پہلی دفعہ میں ہی نکالو. تو لیکن اصول کیا ہے بھائی, پہلی دفعہ آپ سے کہے گا سر پلیز ذرا بکس دکھا دیں, پلیز کے 2-4 پلیز کے لفظ لگا دے گا, آپ پہ اثر ہی نہیں اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے. کہے گا سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے بک دکھا دیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی, انگلش میں کہے گا, ٹھیک ہے. آپ پھر بھی نہیں دکھا رہے, 3-4 دفعہ کے بعد وہ دروازہ کھولے گا, آپ کو باہر نکالے گا, باہر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات, سختی کرے گا. کیونکہ وہ اگر اس طرح سے چھوڑ دے کہ یار سر چونکہ آپ بڑی تمیز سے بک دکھا نہیں رہے ہیں اور میرے مزاج میں سختی ہے نہیں, میں نے تبلیغ میں ابھی 4 مہینے لگائے ہیں, میں نے اخلاق سیکھے ہیں اور اس اخلاق میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنا یہ گدھوں کا طریقہ ہے, یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. اب میرے پاس اس کے آپ پلیز جا سکتے ہیں. تو لوگ بم رکھ کے گاڑیوں میں لے جا رہے ہوں گے. سربراہ جو بھی ہوتا ہے وہ اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. اگر لچک پیدا کر دی نا اس نے تو ملک بھی تباہ ہو جائے گا اور گھر بھی تباہ ہو جائے گا. تو اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. کیوں بنایا اس پر میں کافی دلائل دے چکا ہوں پہلے بیانات میں. جب سربراہ, دیکھو باپ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو اماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, ابا سے نہیں ہوتی. ابے ابا ہر وقت جو ہے نا وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں. تو یہ ابا کی نیچر ہے, تبھی تو تم انسان کے بچے بنے ہو. ابا کا احسان کم نہیں ہے تمہارے اوپر, تم جو آج انسان بنے ہوئے ابا کی چخ چخ پخ پخ کی وجہ سے. اما کو تو تم ٹوپی کرا کے پتہ نہیں ابھی چھٹے لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. ابا ہے وہ, ابا کو اللہ نے بنایا اس ڈیزائن کا. بھائی کیا کر رہا ہے, کہاں سے 2 بجے کہاں سے آ رہا ہے. اما کو بول دو مدنی مسجد سے آ رہا ہوں, ہائے میرا لال, اب مدنی مسجد بھی جانے لگا ہے میرا لال. ابا کو پتا ہے میں نہیں آتا تھا مدنی مسجد سے, یہ کہاں سے آ گیا. ابا کو تو اپنی چالاکیاں بھی پتا ہوتی ہیں. ابا کہتا ہے بھائی تیرے چہرے پہ وہ نور ٹپک ہی نہیں رہا جس سے مدنی مسجد کا کوئی لک آ رہا ہو تھوڑا سا. تو ابا, تبھی لوگ کہتے ہیں میرے ابا بڑے غصے والے ہیں. بھائی جب باپ ہے تو غصے والا ہوگا وہ, کیونکہ اللہ نے بائی نیچر اس کو مربی بنایا ہے, تربیت کرنے والا. جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے. وہ چل 2-4 دفعہ تو برداشت کرے گا, اس کے بعد نہیں چل وہ پھینٹی لگا دے گا پکڑ کے. ہم نے کھائی ہے الحمدللہ اپنے باپ سے پھینٹی, اور نہیں کھائی ہوتی تو آج ہم یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے.